بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ میں نے سوچا ابھی یہیں تک کافی ہے، دوسری بار ان کے پاس آؤں گی تو ان کے دل اور دماغ میں محبت کی کھچڑی اور پکاؤں گی۔ کیا تم پھر ان کے پاس گئی تھی؟ ہاں گئی تھی، لیکن وہاں بازی پلٹ چکی تھی۔ آلا بی بی نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے؟ مدام کمپیوٹر میری کاٹ میں لگی ہوئی ہے، میں انہیں محبت کا میٹھا زہر پلا رہی تھی، وہ نفرت کا زہر پلانے لگی۔ حوربانوں کے دماغ میں پہنچ کر یہ خیالات پیدا کیے کہ وہ صرف بابر کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ بابر ایک پر اسرار شخص ہے، اتنا پر اسرار کہ جنگل کے ویرانے اور ہیبت ناک ماحول میں اس کے تمام ساتھی سو جاتے ہیں اور وہ جاگتا رہتا ہے۔ 6 دشمن آ کر حملہ کرتے ہیں، 5 اس طرح مار جاتے ہیں، بابر ایک گولی بھی نہیں چلاتا، 6واں وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ بہت پر اسرار ہے۔ اب میں اس کے پاس نہیں ہوں۔ پچھلی رات میں نے کروٹیں بدل بدل کر گزاری، مجھے نیند کیوں نہیں آئی، جبکہ اس کی موجودگی میں فوراً آ جاتی تھی۔ کیا وہ کوئی ساحر ہے؟ مجھ پر سحر پھونکتا تھا؟ ہاں اب یقین سے کہہ سکتی ہوں، جب تک اس کے ساتھ رہی سحر زدہ رہی، اپنے آپ میں نہ رہی، نہ سوتے نہ جاگتے۔ سوتے میں بھی مجھے یوں لگا جیسے میں محبت کے سائے میں آرزو برے لمحات گزار رہی ہوں، اگرچہ وہ لمحات خواب و خیال سے تھے، مگر میں اسی ساحر پر جان دیتی رہوں گی، کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہ جسکانی کیوں مجھے اپنی طرف مائل کر رہا ہے، میں کیوں اس کی طرف کھینچی جا رہی ہوں۔ یقیناً مدام کمپیوٹر نے اس کے دماغ میں زہر بھر دیا تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بابر کوئی ساحر نہ ہو، کوئی غیر معمولی علم جاننے والا شخص ہو، شاید ٹیلی پیتھی جانتا ہو اور میرے دماغ میں رہ کر مجھے سحر زدہ کرتا رہا ہو، اور وہ اب بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اسے بھول کر جسکانی کی طرف مائل ہو جاؤں۔ یہ بات پہلے بھی وہ سمجھا چکا ہے کہ ہمیشہ میرا ساتھ نہیں دے گا، کہیں نہ کہیں چھوٹ جائے گا، اور وہ چھوٹ گیا۔ اب وہ کہیں دور رہ کر میرے دماغ میں آتا ہے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے جسکانی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ نہیں، میں کسی کی طرف مائل نہیں ہو سکتی۔ بابر تم کہاں ہو؟ اگر ٹیلی پیتھی جانتے ہو میرے دماغ میں موجود ہو تو میرا آخری فیصلہ سن لو، میں جان دے دوں گی مگر اپنا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ خدا کے لیے مجھ پر کوئی سحر طاری نہ کرو، اگر مجھے اپنا نہیں سکتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بابر اگر یہ واقعی ٹیلی پیتھی کے ہتھ کنڈے سے ہیں تو میں تم سے ایک بات یاد رکھنے کو کہتی ہوں کہ تم اپنے علم سے 2 دماغوں کو ملا سکتے ہو، 2 دلوں کو نہیں ملا سکتے، اور جب دل ملتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے مل جاتے ہیں، دماغ ملتے ہیں تو کبھی نہ کبھی دوری ہوتی ہے۔ تم کب تک سحر پھونکتے رہو گے؟ جب بھی میرا دماغ تمہارے سحر سے آزاد ہوگا میں خودکشی کر لوں گی۔ رسونتی یہ رپورٹ سنا کر چپ ہو گئی، ہم بھی چند لمحوں تک چپ رہے۔ پھر آلا بی بی نے کہا، مدام کمپیوٹر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، حالانکہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیچاری حوربانوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے کہا، مدام کمپیوٹر کو فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا؟ ضرور پہنچے گا، وہ جانتی ہے ہم جسے چاہتے ہیں اس کا زندگی بھر ساتھ دیتے ہیں اور اس کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر نہ سنوار سکے اور راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں تو ہماری پریشانیاں بڑھ جائیں گی، ہمارا ضمیر ملامت کرے گا، ہم ذہنی انتشار میں مبتلا ہوں گے، اور یہی مدام کمپیوٹر کی کامیابی ہوگی۔ ہم خاموش ہو کر ٹی وی کی طرف دیکھنے لگے، اس کا ایک سرخ بٹن جل بجھ رہا تھا اور ہلکی ہلکی سی آوازیں آ رہی تھی۔ آلا بی بی نے ریموٹ کنٹرول کو آن کر دیا، اس کے ساتھ ہی بڑے سے اسکرین پر سونیا نظر آئی۔ اس نے کہا، ہیلو آلا بی بی، پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، ہیلو چاکلیٹ، اتنے میٹھے کیوں بن جاتے ہو کہ چونٹیاں پیچھا نہیں چھوڑتی؟ میں بہت پہلے ہی پیشگوئی کر چکی ہوں، تمہاری موت کسی عورت کی وجہ سے ہوگی، دیکھ لو مدام کمپیوٹر نے تمہیں ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ میں نے کہا، تم بہت اچھی بکواس کر لیتی ہو، سامنے تو آؤ، تمہارے سامنے ہی ہوں، اس سے زیادہ سامنے نہیں آؤں گی۔ آلا بی بی نے کہا، سونیا تمہاری ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے، وہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے میز پر سے ایک کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کو اٹھاتے ہوئے اور اسکرین پر ہمیں دکھاتے ہوئے کہا، میں مدام کمپیوٹر سے دوستی کر رہی ہوں، بلکہ ہماری دوستی ہو چکی ہے۔ سونیا بھی اپنی جگہ سے اسکرین پر ہمیں دیکھ رہی تھی۔ آلا بی بی نے اسے آنکھ ماری، پھر فوراً ہی غصے سے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس مہم کے دوران میں تمہاری لیڈر ہوں، میں نے جو ڈیوٹی مقرر کی ہے تمہیں اسے انجام دینا چاہیے۔ سونیا نے کہا، سوری آلا بی بی، میں تمہاری عزت کرتی ہوں مگر تمہیں اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتی، میری ڈیوٹی کسی اور کو دے دو۔ آلا بی بی نے
میری طرف پلٹ کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، رسونتی ذرا میرے پاس آؤ۔ میرے دماغ سے اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہاں کیا باتیں ہوئیں اس وقت مجھے معلوم نہ ہو سکا، بعد میں جو کچھ معلوم ہوا وہ میں بتائے دیتا ہوں۔ جب رسونتی آلا بی بی کے دماغ میں پہنچی تو اس نے کہا، سونیا کوئی چال چل رہی ہے، مجھے اشارہ مل گیا ہے، ہمیں سونیا سے جھگڑا کرنا چاہیے اور مدام کمپیوٹر سے دوستی کرنے پر اعتراض کرنا چاہیے۔ اب تم فرحاد کے دماغ میں جاؤ، مگر فرحاد سے یہ باتیں نہ کہنا، ورنہ مدام کمپیوٹر اس کی سوچ پڑھ لے گی۔ جب رسونتی میرے پاس آئی تو میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، آلا بی بی کو سونیا کے اس طرز عمل پر اعتراض ہے، اسے مدام کمپیوٹر سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، وہ تمہاری بات مانتی ہے۔ آلا بی بی نے کہا ہے تم سمجھاؤ گے تو وہ اس کی دوستی سے باز آ جائے گی۔ میں اصل حقیقت سے واقف نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا، بھائی سونیا کو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، جب بھی وہ کوئی پینترا بدلتی ہے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس راستے کے اختتام پر دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ رسونتی نے کہا، سونیا لاکھ ذہین اور مکاری میں بے مثال صحیح، لیکن آلا بی بی اس سے کم نہیں ہے۔ ہمیں آلا بی بی کے منصوبے پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ہم اسی کی لیڈرشپ میں ہیں۔ میں نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سونیا یہ مناسب نہیں ہے، کسی کو لیڈر تسلیم کر لینے کے بعد اسی کی رہنمائی میں اور اسی کی منصوبہ بندی کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اگر آلا بی بی کو تمہارے اس طرز عمل پر اعتراض ہے تو تم باز آ جاؤ۔ ہم نے مدام کمپیوٹر کو گھاس نہیں ڈالی ہے، ایک ذرا لفٹ نہیں دینا چاہتے، تم لفٹ دو گی تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ہم سب اپنی مشکلات سے نمٹنا جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اگر جانتی ہو تو ہمیں بھی اچھا برا سمجھاؤ۔ تم اور رسونتی اپنی اپنی ٹیلی پیتھی پر نازاں ہو یا پھر مدام کمپیوٹر کی صلاحیتوں سے جلتے ہو، وہ بھی تمہارے برابر خیال خوانی کرنے والی ہستی ہے۔ میں پوچھتی ہوں، اگر ایک اور خیال خوانی کرنے والے کا اضافہ ہماری ٹیم میں ہو جائے گا تو کیا نقصان ہے؟ آلا بی بی نے کہا، تم یہ بھول رہی ہو کہ وہ کسی ایک کی دوست نہیں ہے اور کسی ایک کی دشمن نہیں ہے۔ اگر وہ صرف ہماری دوست بن کر رہے تو اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن وہ تو صرف دوگلی چالیں چلتی ہے جس سے منافع حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے کام آنا شروع کر دیتی ہے۔ سونیا ہوش کی باتیں کرو، آخر اس مدام کمپیوٹر نے تم پر کیا جادو کر دیا ہے کہ اس کی حمایت کر رہی ہو؟ محبت اور دوستی جب حد سے بڑھنے لگتی ہے تو وہ جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ مدام کمپیوٹر کی محبت بھی مجھ پر اثر کر رہی ہے۔ میرے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہونے والا ہے اور وہ ایسا معاہدہ ہے جس کے متعلق میں تم میں سے کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں رسونتی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرا دماغ لاک کر دیا ہے، اب وہ بھی میرے پاس پہنچ کر ہمارے منصوبے اور معاہدے کے متعلق معلومات حاصل نہیں کر سکے گی۔ میں نے کہا، تم ہماری مخالفت کر رہی ہو، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ تمہاری ذات سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں یا ہمارے دوسرے تمام ساتھیوں کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تم یہاں آ کر ڈیوٹی نہیں سنبھالو گی تو کیا مجھے نقصان نہیں پہنچے گا؟ میری جگہ کوئی بھی وہاں ڈیوٹی دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے، تمہاری جگہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ مجھے تعریف کر کے پھلانے کی کوشش نہ کرو، میں نے کہہ دیا ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور زیادہ وضاحت سے سننا چاہتے ہو تو سن لو۔ آج سے پورے ایک ہفتے تک تمہارے کمرے میں مدام کمپیوٹر نہیں آئے گی۔ کوئی دشمن تمہاری طرف آنا چاہے گا تو اسے مجھ سے اور مدام کمپیوٹر سے ٹکرانا ہوگا۔ آلا بی بی اور رسونتی احتیاطاً تمہارے پاس رہ سکتی ہیں۔ تم اطمینان سے اپنا علاج کراؤ اور جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ دیٹس آل مائی چاکلیٹ۔ سونیا اپنے اس کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، یعنی اسکرین اس کے وجود سے خالی ہو گئی۔ آلا بی بی نے اسے آف کرتے ہوئے حیرانی سے کہا، دوست اور دشمن میری حاضر دماغی ذہانت، معاملہ فہمی اور منصوبہ بندی کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن میں سونیا کو سمجھ نہیں پائی۔ کمبخت شیطانی دماغ رکھتی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا چکر چلایا ہے۔ اس طرح اس نے مدام کمپیوٹر کو اپنی مٹھی میں لیا ہے کہ ایک ہفتے تک وہ اس کمرے میں بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، اور آئے گی تو ہم اس کی موجودگی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ رسونتی نے کہا، اسی لیے وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھ کو اور آلا بی بی کو تمہارے پاس موجود رہنا چاہیے۔ ویسے سونیا نے درست کہا تھا، اس رات کے بعد سے مجھے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کسی رکاوٹ اور پریشانی کے بغیر میرا علاج ہونے لگا۔ آمنہ کئی بار مجھ سے ملنے آئی، لیکن اتنا سخت پہرا تھا کہ ملنے کی اجازت
نہیں دی گئی۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے آلا بی بی سے کہا اسے تھوڑی دیر کے لیے بھیج دو، میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اجازت مل گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ شیرنی کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑتی تھی، لیکن اس وقت مرجائی ہوئی تھی۔ میں نے محبت اور ہمدردی سے کہا آمنہ میرے پاس آؤ، کیا بات ہے، اتنی اداس کیوں ہو؟ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے بستر کے پاس آئی، مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اپنے بابر کو ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے کہا میں تمہیں ساری حقیقت بتا چکا تھا، تم نے کہا تھا میں بابر نہ صحیح اس کی زندہ تصویر تو ہوں۔ جب اپنے اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو دل کی تسلی کے لیے ان کی تصویروں کو دیواروں پر آویزاں کیا جاتا ہے، ان کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ میں آج بھی بابر کی تصویر کی طرح تمہارے سامنے ہوں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی اگر تم کوئی اور ہوتے، فرحاد علی تیمور نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے فرحاد ہونے پر کیا اعتراض ہے؟ تم بہت مہنگے ہو، بہت ریزرو رہتے ہو، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اگر کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑنا پڑتا ہے، اور میں تو اپنے بابر کو چاہتی ہوں۔ اگر تم کوئی اور ہوتے تو میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر لیتی اور اپنے ساتھ رکھتی۔ خدا گواہ ہے کہ ساتھ ضرور رکھتی، مگر تمہیں بابر کا مقام کبھی نہ دیتی۔ میں تمہارے جذبوں اور بابر سے تمہاری وفا کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بابر کی جگہ لے سکے، حتیٰ کہ یہ فرحاد علی تیمور بھی یہ جگہ پر نہیں کر سکتا۔ وہ آگے بڑھی، میرے چہرے پر جھک گئی اور اسے خوب غور سے دیکھنے لگی۔ میرے چہرے کا ایک ایک نقش بابر کے نقوش کا عمل تھا۔ میں نے کہا آمنہ میں تمہاری صلاحیتوں کو ضائع ہونے نہیں دوں گا، تم کہیں بھٹکنے کے لیے نہیں جاؤ گی، ہمارے ساتھ رہو گی۔ آلا بی بی تمہیں بابا فرید واسطی صاحب کے ادارے میں پہنچائے گی، وہاں سے امتحانات پاس کرنے کے بعد تم ہماری ٹیم میں شامل ہو جاؤ گی۔ بولو ہمارا ساتھ تو نہیں چھوڑو گی نا؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی اے شمع تیری عمر طبعی ہے، ایک راہ ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے، اور میں رونا نہیں جانتی، ہنستے ہنستے پہاڑ جیسی زندگی گزاروں گی۔ اس سے زیادہ مناسب اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے بابا فرید واسطی صاحب کے ادارے میں جگہ مل جائے اور پھر میں تم لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آلا بی بی نے پیچھے سے آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آمنہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تو آلا بی بی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میرے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ ایک طرف حور بانو اور اسکانی کا معاملہ جو مدام کمپیوٹر کی مداخلت سے بگڑتا جا رہا تھا، اب وہ پھر بننے والا تھا کیونکہ سونیا اسے ہینڈل کر رہی تھی۔ مدام کمپیوٹر کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا موقع وہ کبھی نہ دیتی۔ دوسری طرف میں نے بابا فرید واسطی صاحب کے ادارے میں آمنہ کا ٹھکانہ بنا دیا تھا۔ ذہنی سکون حاصل ہوا، اور کسی طرح کی فکر لاحق نہ ہو تو ایک بیمار تیزی سے صحت یاب ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ میرا علاج خاص توجہ سے ہو رہا تھا۔ بڑے ماہر ڈاکٹر میرے لیے دن رات حاضر رہتے تھے، مجھے مہنگی اور زود اثر دعائیں استعمال کرائی جاتی تھی۔ آلا بی بی نے تیمارداری کی انتہا کر دی تھی۔ وہ 24 گھنٹے میں صرف 6 گھنٹے سوتی تھی، اس کے بعد میری ہی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی۔ میرے لیے موسم کے تازہ پھل، خالص دودھ، بہترین غذائیں فراہم کی جاتی تھی۔ میں کم کھانے کا عادی ہوں، وہ مجھے زیادہ سے زیادہ کھلاتی تھی۔ میں دوسرے ہی دن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تیسرے دن اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ایک عام مریض اور ایک دلیر سپاہی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سپاہی کے تمام زخم بھر جائیں، ذرا توجہ سے اس کی مرہم پٹی ہو جائے تو وہ بستر سے اٹھ جاتا ہے۔ کچھ اور توجہ دی جائے اور خاطر خواہ دعائیں استعمال کرائی جائیں تو وہ ہاتھ میں بندوق بھی پکڑ لیتا ہے۔ میری عمر ایک سپاہی کی طرح لڑتے ہوئے گزر رہی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اسپتال کے بستر پر نیند نہیں آتی، ہم گھر کے بستروں پر صرف تھکن اتارتے ہیں، ورنہ ہمیشہ میدان عمل میں مصروف رہنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری فطرت ہے۔ 5ویں دن میں نے پچھلی کھڑکی کی طرف منہ کر کے اسپتال کے بائیں باغ کو دیکھا۔ وہاں مسلح محافظوں کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا۔ تازہ تازہ ہوا آ رہی تھی۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر ہلکی سی ورزش کی، گہری گہری سانسیں لیں۔ اسی وقت رسونتی میرے دماغ میں آئی تو میں نے سانس روک لی۔ اس کی سوچ کی لہریں واپس چلی گئیں۔ میں نے خوش ہو کر خیال خوانی کی پرواز کی تو فوراً رسونتی کے دماغ میں پہنچا۔ پہلے اس نے سانس روکی، پھر پوچھا کون؟ میں نے جواباً پوچھا کیا مجھے خوش آمدید نہیں کہو گی؟ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ کون ہو تم؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ مدام کمپیوٹر تمہارے دماغ میں آنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ میں ہوں تمہارے بیٹے کا باپ۔ پارس اس کے سامنے کھیل رہا تھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی، پارس کو اٹھا کر سینے سے لگا کر بھیجتے ہوئے کہا دیکھو دیکھو تمہارے پاپا آئے ہیں۔ پارس نے کہا پاپا پاپا۔ رسونتی نے کہا ہاں بولو بیٹا، پاپا آئے۔
اس نے دہرایا پاپا آئے۔ میں یوں تو اس کے معصوم سے دماغ میں کئی بار جھانکتا رہا تھا، اس کے دماغ کی کائنات کے متعلق میں پہلے بہت کچھ بتا چکا ہوں، آج پہلی بار باقاعدہ اس کی آواز اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے پاس پہنچا، پھر اس کے دماغ میں کہا، ہاں بیٹا میں ہوں تمہارا پاپا۔ رسونتی نے کہا، اور میں ہوں تمہاری ماما۔ پارس اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر خلا میں تک رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ دماغ میں ماں اور باپ کی آواز کیسے آ رہی ہے۔ اس نے اپنی ماما کی طرف دیکھا۔ رسونتی نے کہا، فرحات میں اس کے دماغ میں جانے سے پرہیز کرتی ہوں، تمہارے آنے کی خوشی میں پہلی بار دماغ میں پہنچ کر تمہارے ساتھ بول رہی تھی، یہ ابھی مناسب نہیں ہے، بچہ ہے، ہماری خیال خوانی کو سمجھ نہیں پائے گا، ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جائے گا۔ تم درست کہتی ہو، آؤ اب ہم آلا بی بی کو خوشخبری سنائیں، مجھے نہ بلاؤ، وہ اپنے طور پر خوشی کا اظہار کرے گی، میرا موجود رہنا مناسب نہیں ہے۔ رسونتی نے دانشمندی کا ثبوت دیا تھا، ادھر آلا بی بی کو معلوم ہوا تو وہ مارے خوشی کے والہانہ محبت کا ثبوت دینے لگی۔ وہ 5واں دن بھی گزرنے لگا، ایسی بات نہیں تھی کہ ان 5 دنوں میں دشمن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے اپنی سی کوششیں کی تھی۔ ذہانت سے کام لینے اور مکارانہ چالیں چلنے والے سخت پہروں سے بھی کسی نہ کسی طرح گزر جاتے ہیں، لیکن آلا بی بی اور سونیا جیسی ذہین اور مکار عورتیں وہاں موجود تھیں۔ دشمنوں کی ایک چال بھی کامیاب نہیں ہو رہی تھی، اور کامیاب کیسے ہوتی جبکہ اس مکار سونیا نے مدام کمپیوٹر کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ میں اپنی یہی حیرانی دور کرنا چاہتا تھا کہ لیکن سونیا سے اسی وقت رابطہ قائم ہوتا جب وہ ٹی وی اسکرین کے ذریعے ہم سے مخاطب ہوتی، ورنہ ہم اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آلا بی بی نے کہا، اگر تم چاہو تو سونیا کو کمرے میں بلا کر اس پر ترمیمی عمل کر سکتے ہو، جس دماغ کو لاک کیا گیا ہے اسے کھولا بھی جا سکتا ہے، ابھی مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس پر ترمیمی عمل کیا اور اس کے دماغ کے دروازوں کو اپنے لیے کھولنا چاہا تو وہ دروازے مدام کمپیوٹر کے لیے بھی کھل جائیں گے۔ آلا بی بی نے کمپیوٹر کام ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اپنی دماغی صحت یابی کی خوشخبری اسے بھی سنا دو۔ بیچاری نے سونیا سے وعدہ کیا ہے کہ 1 ہفتے تک اس کمرے میں نہیں آئے گی، ہم ہی اسے بلا لیتے ہیں۔ میں نے اسے لے کر آپریٹ کیا، دوسری طرف مدام کمپیوٹر جہاں بھی تھی اسے اشارہ موصول ہو رہا ہوگا، میں نے اسکرین کو آن کر دیا تھا، چند سیکنڈ بعد ہی اس پر تحریر نظر آئی، ویٹ اے منٹ۔ ہم انتظار کرنے لگے، صرف آدھے منٹ میں ہی اسکرین پر مدام کمپیوٹر کے الفاظ ابھرنے لگے، وہ حیرانی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے لکھا تھا، تعجب ہے، جب میں 1 ہفتے تک نہ آنے کا وعدہ کر چکی ہوں تو اس سے پہلے تم مجھے کیوں مخاطب کر رہے ہو؟ میں تمہیں اپنے دماغ میں آنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں نے سونیا سے وعدہ کیا ہے تمہارے دماغ میں نہیں جاؤں گی۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو پھر وعدے کی پابندی لازمی نہیں ہوتی، تم اجازت دے رہے ہو تو آ رہی ہوں۔ میں نے خلا میں تے ہوئے انتظار کیا، میرے دماغ نے چند لمحوں کے بعد ہی اجنبی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، میں نے سانس روک لی، وہ لہریں واپس چلی گئیں۔ میں مسکرا کر آلا بی بی کو دیکھنے لگا، اس نے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ آئی تھی، میرے دماغ سے ٹکرا کر چلی گئی۔ اب ذرا اسکرین کو دیکھو۔ اسی وقت اسکرین پر مدام کمپیوٹر نے کہا، اچھا سمجھ گئی، تم یہ چیلنج کرنے بلا رہے تھے کہ میں تمہارے دماغ میں نہیں آ سکوں گی، تمہاری دماغی توانائی بحال ہو چکی ہے۔ ہاں، تمہاری خوش فہمی دور کرنا چاہتا تھا اور ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا، پوچھو، مناسب سمجھوں گی تو جواب دوں گی۔ ایسی کیا بات ہے تم نے سونیا سے دوستی کر لی اور اس دوستی کے نتیجے میں اپنے وعدے کے مطابق ادھر کا رخ نہیں کیا؟ کیا اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہاری کوئی کمزوری اس کے ہاتھ آ گئی ہے؟ عجب ہے، سونیا تمہاری رگے جان سے قریب ہے، تم نے اس سے نہیں پوچھا، مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اس سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ بھی تو عجب کی بات ہے، وہ تمہیں لفٹ نہیں دے رہی ہے اور تم سے دور کہیں اپنے روز و شب گزار رہی ہے، تم اس کا انتظار کر رہے ہو اور ابھی وہ تمہارے پاس آنا ضروری نہیں سمجھتی ہے۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمہارے بس میں نہیں، تم اس کے بس میں ہو۔ تم یہ مسئلہ نہ اٹھاؤ کہ چھری خربوزے پر گرتی ہے، خربوزہ چھری پر۔ اگر تمہاری کوئی کمزوری اس کے ہاتھ آ گئی ہے تو مجھے بتاؤ، نہیں بتاؤ گی تو بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ کمزوری خود بخود ظاہر ہو جائے تو یہ مجبوری ہوتی ہے، ورنہ کوئی اپنی مجبوری کسی کو نہیں بتاتا۔ تم مجھ سے ایسی توقع نہ رکھو۔ میں نے کمپیوٹر کو آف کیا، پھر خیال خوانی کو پر مل گئے۔ میں پرواز کر سکتا تھا، اب دہشت گرد تنظیموں کے مختلف سربراہوں کے پاس پہنچ کر معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ میرے خلاف کس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اسی وقت میرے کمرے میں رکھے ہوئے ٹی وی سے اشارہ موصول ہونے لگا۔ آلا بی بی نے فوراً ہی ریموٹ کنٹرولر اٹھا کر اسے آپریٹ کیا، پھر اسکرین روشن ہو گیا۔ سونیا نظر آ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی، مجھے فوراً رسونتی کی ضرورت ہے، وہ میرے دماغ میں نہیں آ سکتی، اس سے کہو آمنہ کے دماغ میں پہنچے۔ آلا بی بی نے کہا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، فرحاد نے دماغی توانائی بحال کر لی ہے۔ اس نے خوش ہو
کر سر گھماتے ہوئے یوں دیکھا جیسے مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہی ہو۔ پھر اس نے مجھے کہا فرہاد تم بھی آؤ مگر رسونتی بھی ضروری ہے۔ پھر اس نے اعلیٰ بی بی سے کہا تم ابھی فرانس کے سفارت خانے سے رابطہ قائم کرو، ان سے دوستی کا حوالہ دے کر کہو ہمیں فوراً ایک چارٹرڈ طیارے کی ضرورت ہے۔ اگر انتظام نہ ہو سکے تو ایئر فرانس کا جو بھی طیارہ پرواز کرنے والا ہو اس میں آمنہ کے لیے ایک سیٹ ریزرو کرائی جائے۔ چارٹرڈ طیارے کا انتظام یہاں نہ ہو سکے تو انقرہ میں اس کا بندوبست کیا جائے۔ آمنہ انقرہ تک سفر کرے گی، وہاں سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے وادی کاف جائے گی۔ میں ابھی تمام انتظامات کیے دیتی ہوں، مجھے چند لفظوں میں یہ بتا دو کہ بات کیا ہے۔ ایک بین الاقوامی نوعیت کا اہم راز میری مٹھی میں ہے، آمنہ اسے لے کر وادی کاف جائے گی، یہ راز وہیں محفوظ رہ سکتا ہے، دشمن وہاں تک پہنچنے کی جرت نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو منہ کی کھائیں گے۔ میں نے کہا سونیا میں کسی بھی راز کے سلسلے میں اپنے وطن کو ترجیح دوں گا، یہ راز ہماری سیکرٹ سروس میں محفوظ رہنا چاہیے، مجھے بچی سمجھ کر سبق نہ پڑھاؤ۔ پاکستان سے مجھے بھی محبت ہے، تمہارے رشتے سے میں بھی پاکستانی ہوں۔ میں نے اس راز کی 2 کاپیاں بنائی ہیں، ایک یہاں محفوظ رہے گی، دوسری آمنہ لے جا رہی ہے۔ میں آمنہ کے دماغ میں پہنچ گیا، رسونتی بھی وہاں پہنچ گئی۔ میں نے کہا اب ہمیں بتاؤ آخر وہ راز کیا ہے۔ میں ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے ایک پیچ کس لے کر کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ڈھانچے کو کھولنا شروع کیا، ذرا سی دیر میں اس کا پچھلا حصہ کھل گیا، اندر کل پرزے نظر آ رہے تھے۔ سونیا نے کہا یہ کمپیوٹر جو میرے پاس ہے ایسا ہی تمہارے پاس ہے اور ایسا ہی کمپیوٹر دہشت گرد تنظیموں کے تمام سربراہوں کے پاس ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ مدام کمپیوٹر جب مجھ سے رابطہ قائم کرتی ہے تو اس کمپیوٹر سے صرف میں ہی گفتگو سنتی ہوں، تم میں سے کوئی یہ گفتگو نہیں سن سکتا۔ میں نے کہا ہاں یہ ایک اہم ٹیکنیکل سوال ہے۔ یہ سوال جب میرے دماغ میں پیدا ہوا تو میں نے سیکرٹ سروس کے چیف سے تعاون کی درخواست کی۔ میں نے کہا مجھے ایک ایسے ماہر کی ضرورت ہے جو ریڈیو ٹی وی ٹرانسمیٹر اور کمپیوٹر وغیرہ میں فنی مہارت رکھتا ہو اور بے مثال کاریگر ہو۔ چیف نے صرف 2 گھنٹے کے اندر ایک ایسے ماہر کو تمام اوزار کے ساتھ میرے پاس پہنچا دیا۔ اس نے بڑی اسی میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہاں تم مختلف سامان دیکھ رہے ہو۔ جو اہم سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا میں نے وہی ٹیکنیکل سوال اس ماہر سے کیا۔ اس نے بتایا ہر فرد سے بات کرنے کے لیے مختلف چینل ہیں، مثلا وہ مدام کمپیوٹر مجھ سے چینل نمبر 7 پر بات کرتی ہے، تم سے چینل نمبر 5 پر، اسی طرح لی ہاروی ٹی ٹی سینٹر کے سائمن دی گریٹ سے کسی اور چینل پر بات کرتی ہے، ماسٹر کی سے کسی اور چینل پر۔ مدام کمپیوٹر نے جتنے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر تیار کیے ہیں ان میں ہر فرد کے لیے ایک مخصوص چینل رکھنے کے بعد باقی تمام چینل کا سسٹم ختم کر دیا ہے۔ اس ماہر نے بتایا مدام کمپیوٹر کے پاس جو کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر ہے وہ ایک بہت بڑا سیٹ ضرور ہوگا اور اس سیٹ میں تمام چینل موجود ہوں گے، وہ جس چینل پر جانا چاہتی ہوگی بات کر لیتی ہوگی۔ اگر میرے اس کمپیوٹر پر 1 سے لے کر تک چینل کا سسٹم کر دیا جائے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے اسی کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے سائمن دی گریٹ اور مدام کمپیوٹر سے ہونے والی گفتگو سن سکتی ہوں، پھر چینل بدل کر ماسٹر کی سے ہونے والی گفتگو بھی سن سکوں گی۔ جب مجھے اس تکنیک کا پتا چلا تو میں نے اس ماہر سے کہا اپنی فنی مہارت کا ثبوت دو اور اس کمپیوٹر میں 1 سے لے کر 12 چینل تک کا سسٹم بحال کر دو۔ اس نے کام شروع کر دیا، اس کے لیے تمام ضروری سامان فراہم کیا جانے لگا۔ صرف 8 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد اس نے ایک کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر میرے لیے تیار کیا ہے، اس میں 1 سے لے کر 12 تک چینل موجود ہیں۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے کسی بھی چینل کو تبدیل کر کے مدام کمپیوٹر سے ہونے والی تمام دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں کی گفتگو سن لیتی ہوں اور میں نے سن لیا ہے، صرف سنا نہیں ہے بلکہ ان کی تمام باتیں ریکارڈ بھی کر لی ہیں۔ آمنہ حیرانی سے دیدے پھیلائے سونیا کو تک رہی تھی، دوسرے لفظوں میں اور رسونتی اسے شدید حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے کہا سونیا تم کیا چیز ہو؟ معلوم ہوتا ہے جب تم پیدا ہوئی تھی تو شیطان نے اپنے دماغ ہماری کھوپڑی میں امانت کے طور پر رکھ دیا تھا اور پھر واپس لینا بھول گیا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا یہ تم میری تعریفیں کر رہے ہو؟ میں دشمنوں کی زبان سے تعریف کر رہا ہوں، وہ تمہیں اسی طرح شیطان کی خالہ، چڑیل، بدرو، جادوگرنی، بلائے ناگہانی اور عذاب جان اور نہ جانے کیا کچھ کہیں گے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آمنہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑی محبت سے مسکراتی رہی، پھر قریب آ کر بولی میں زبان سے نہیں دل سے کہوں گا، ہمارے دل کی دھڑکنیں باتیں کریں گی۔ آمنہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ رسونتی نے کہا سونیا میں نے تمہیں گلے سے لگائے رکھا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تم دونوں اسی طرح محبت کا اظہار کرتے رہو گے تو وقت ضائع ہوگا، ابھی بڑے کام پڑے ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم آمنہ پر ترمیمی عمل کرو اور اس کے دماغ کو لاک کر دو تاکہ مدام کمپیوٹر کسی وقت اسے ٹریپ نہ کر سکے۔ سونیا جس مکان میں رہ کر کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے سلسلے میں
تجربات کرتی رہی تھی، میں اس کے دوسرے کمرے میں آمنہ کو لے گیا اور ترمیمی عمل کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ دوسری طرف رسونتی نے آلا بی بی سے رابطہ قائم کر کے پوچھا، آمنہ کی روانگی کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ تمام انتظامات ہو چکے ہیں، اب سے 3 گھنٹے بعد ایئر فرانس کا طیارہ یہاں سے روانہ ہونے والا ہے۔ آمنہ کے لیے ایک سیٹ ریزرو کرا دی گئی ہے، جب وہ انقرہ پہنچے گی تو اس کے لیے ایک چارٹرڈ طیارہ موجود رہے گا۔ رسونتی نے سونیا کو یہ باتیں بتائیں۔ سونیا نے کہا، ایک ایسی ایمبولینس نما گاڑی کا انتظام کیا جائے جس میں آمنہ کو لے جایا جا سکے، کیونکہ ترمیمی عمل کے بعد کم از کم اسے 1 گھنٹہ سلانا لازمی ہوگا۔ وہ ساہیوال سے لاہور تک سوتے ہوئے سفر کرے گی۔ رسونتی نے یہی بات آلا بی بی کو بتائی۔ اس نے کہا، میں ایسی گاڑی کا انتظام بھی کیے دیتی ہوں، مگر رسونتی میں تجسس میں مبتلا ہوں، مجھے جلدی سے بتاؤ کہ سونیا ایسا کیا کرتی رہی ہے کہ بین الاقوامی اہمیت کا کوئی راز اس کے ہاتھ آ گیا ہے، میں ابھی آ کر بتاتی ہوں۔ اس نے سونیا سے کہا، آلا بی بی تجسس میں مبتلا ہے، میں اسے تمہارے کارناموں کے متعلق بتانے جا رہی ہوں، ابھی ٹھہر جاؤ، بہت ضروری کام ہونا چاہیے۔ پہلے ضروری کام ہونا چاہیے، فرحاد یہاں دماغی طور پر آمنہ کے پاس موجود ہے، لیکن جسمانی طور پر اسپتال کے اسی کمرے میں ہے۔ آلا بی بی سے کہہ دو کہ فرحاد کو وہاں سے نکالا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا مریض وہاں پہنچا دیا جائے۔ اسپتال کے چاروں طرف اتنا سخت پہرا ہے کہ باہر والوں کو اس تبدیلی کا پتہ نہیں چلے گا۔ آلا بی بی جو ایمبولینس نما گاڑی بھیجنے والی ہے، فرحاد اسی گاڑی میں چھپ کر چلے جائیں گے، اب تم جا سکتی ہو۔ رسونتی آلا بی بی کے پاس آ گئی۔ میں نے ان دونوں سے کہا، میں ترمیمی عمل کرنے کے لیے آمنہ کے پاس جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک مجھے مخاطب نہ کرنا۔ میں آمنہ کے پاس پہنچ گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ ترمیمی عمل کا جو طریقہ کار میں اب تک اختیار کرتا آیا ہوں، میں نے اسی طریقے کے مطابق آمنہ کو اپنی معمولہ بنایا اور اس کے دماغ کو اس حد تک لاک کر دیا کہ کوئی بھی اجنبی سوچ کی لہر اس کے دماغ میں پہنچے تو وہ اسے محسوس کر لے اور سانس روک لیا کرے۔ کیونکہ آمنہ اپنی مرضی سے میری معمولہ بنی تھی، اس لیے میرا کام جلد ہی ہو گیا۔ میں نے اسے 1 گھنٹے کے لیے سلا دیا، اس کے بعد دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ آلا بی بی سے کہا، میں اس کمرے سے نکلنے کو تیار ہوں، دوسرے مریض کو بلایا جائے۔ یہ کام بھی نہایت رازداری سے ہو گیا۔ میرے کمرے میں ایک شخص آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اسپتال کے ان حصوں سے گزرتا گیا جہاں سخت پہرا تھا اور مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں اس ایمبولینس میں آ کر بیٹھ گیا، اس کے پچھلے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ وہ گاڑی مجھے سونیا کے پاس لے گئی، وہاں سے آمنہ کا سفر شروع ہوا۔ اسے ایک اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس کے پچھلے حصے میں پہنچایا گیا۔ اس حصے میں 4 مسلح محافظ بیٹھ گئے، آگے بھی 2 مسلح جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے رسونتی کو مخاطب کیا اور کہا، تم آمنہ کے دماغ میں مسلسل موجود رہو گی، لاہور پہنچنے تک وہ ترمیمی نیند سے بیدار ہو جائے گی۔ جب وہ طیارے میں سوار ہو جائے تو اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تمام مسافروں کو اچھی طرح چیک کر لینا۔ طیارہ یہاں سے پرواز کرنے لگے تو اس کے دماغ سے آ سکتی ہو، میں اس کی نگرانی کروں گا، تم میری فکر نہ کرو۔ میں لاہور سے کراچی، کراچی سے استنبول اور وادی کاف تک اس کی نگرانی کرتی رہوں گی۔ کبھی ضرورت پیش آئے گی تو تمہیں بلاؤں گی، ورنہ اپنی جگہ مصروف رہوں گی۔ 5 دن کے بعد اسپتال سے نکلے ہو، ذرا سی غفلت نقصان دہ ثابت ہوگی، کہیں دشمن تمہیں دیکھ نہ لے۔ میں اپنا پورا خیال رکھوں گا، تم آمنہ کے پاس جاؤ۔ میں نے دروازے کو بند کیا، پھر پلٹ کر سونیا کو محبت سے دیکھا۔ وہ بڑی محبت سے میرے پاس آ گئی۔ وہ میری جان حیات تھی، سب سے نرالی، سب سے الگ۔ جب سے میری جدوجہد کی داستان شروع ہوئی تب سے آج تک کوئی لڑکی سونیا کی ذہانت، چال بازی یا حضر دماغی اور دشمنوں پر دہشت بن کر چھا جانے والی مثال پیش نہ کر سکی۔ حالانکہ سباتا اپنی جگہ ایک الگ حیثیت رکھتی تھی، رسونتی کی الگ خصوصیات تھیں، آلا بی بی کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن دشمن اگر کسی سے ڈرتے تھے اور کتراتے تھے تو وہ صرف سونیا تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے ایک اٹیچی میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اس میں تمہارے لیے لباس ہے اور میک اپ کا سامان بھی، اپنے چہرے میں پر تبدیلیاں کر لو۔ میں نے پہلے غسل کیا، پھر آئینے کے سامنے بیٹھ کر میک اپ کرنے لگا، چونکہ ہلکی سی تبدیلی کرنا تھی، کوئی مستقل میک اپ نہیں تھا، اس لیے عارضی میک اپ میں دیر نہیں لگی۔ میں نے لباس پہننے کے بعد باہر آ کر پوچھا، اب بتاؤ کیا ارادے ہیں؟ میں تمہیں وہ تمام آوازیں سناؤں گی جو ریکارڈ کر چکی ہوں۔ وہ بڑے سے ریکارڈر کے پاس گئی، پھر کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کو اٹھاتے ہوئے بولی، جب تم اسپتال پہنچے اس کے دوسرے دن یہ 1 سے 12 چینل تک تیار ہو چکا تھا۔ ہم جانتے ہیں 1 نمبر چینل پر مدام کمپیوٹر سے رابطہ قائم ہوتا ہے، اس لیے میں نے 1 نمبر کو نہیں چھیڑا۔ 2 نمبر کو آزمایا۔ جانتے ہو کس سے رابطہ قائم ہوا؟ میں نے پوچھا، کس سے؟ اسی ماسٹر کی سے جس نے تمہیں چیلنج کیا تھا کہ اب سپر ماسٹر اور ماسک مین وغیرہ تمہارے راستے میں نہیں آئیں گے، وہ تمہارے سامنے یوگا کی دیوار بن جائے گا اور تمہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ اچھا
تو تم نے اس سے مدام کمپیوٹر بن کر گفتگو کی۔ تم جیکی وائز کے ذریعے ماسٹر کی تک پہنچنے کا راستہ بنا چکے تھے۔ میں نے اس کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس کے پاس پہنچنے کا راستہ نکال لیا۔ وہ کم وقت مجھے مدام کمپیوٹر سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق فرحاد 1 ماہ تک دماغی کمزوری میں مبتلا رہے گا۔ 1 ہفتے بعد اسے اسپتال سے منتقل کیا جائے گا، لیکن اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے سلسلے میں اتنی رازداری سے کام لیا جا رہا ہے کہ تمہارے خاص ماتحت اور تمہارے اعلی کار فرحاد کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں اس کے دماغ میں رہ کر معلوم کرتی رہوں گی۔ صرف میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ فرحاد کو کس طریقے سے اور کن راستوں سے کہاں لے جایا جائے گا۔ اگر تم فرحاد کو اغوا کرنے کے سلسلے میں مجھ سے تعاون کرو اور یہ بات کسی دوسرے دہشت گرد تنظیم کے سربراہوں کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں گا، تمہاری ہر شرط پوری کروں گا۔ سونیا نے مجھ سے کہا یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہی ہوں میں ریکارڈ کر چکی ہوں، انہیں سنتے جاؤ تو تمہیں ساری رپورٹ مل جائے گی۔ اس نے ریکارڈر کو آن کر دیا۔ اب اس میں سے وہی باتیں سنائی دے رہی تھی جو سونیا مجھے اب تک بتا چکی تھی۔ اس کے بعد جو میں نے سنا تو ماسٹر کی کہہ رہا تھا مدام کمپیوٹر کیا وہ اتنے احمق ہیں؟ انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ تم فرحاد کے کمزور دماغ میں رہ کر ان کی پلاننگ کو سمجھ لو گی۔ سونیا نے جواب دیا انہوں نے اپنے طور پر بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ رسونتی نے ترمیمی عمل کے ذریعے فرحاد کے دماغ کو لاک کر دیا ہے اور اس کو اپنا معمول بنا کر ہدایت کی ہے کہ اس کے دماغ میں صرف رسونتی کی سوچ کی لہریں آئیں گی، کوئی دوسری سوچ کی لہر آئے تو اس کا دماغ قبول نہیں کرے گا۔ ایسا کرتے وقت رسونتی ایک بات بھول گئی کہ میں اس کا لب و لہجہ اختیار کر کے اس کی سوچ کی لہر بن کر فرحاد کے دماغ میں پہنچ سکتی ہوں۔ تو عجب ہے، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی جبکہ وہاں آلا بی بی اور سونیا جیسی ذہین اور مکار عورتیں وہاں موجود ہیں۔ بعض حالات میں انسان اس قدر خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اپنے سامنے دشمن کو کمزور بھی سمجھتا ہے اور کم عقل بھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے چالاک اور ذہین مجرم صرف خوش فہمی میں مبتلا رہ کر کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں، کوئی ایسی لغزش ہو جاتی ہے کہ وہ قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ خوش فہمی میں میرے اس طریقہ کار کو بھول گئی میں اور مجھے اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا ہاں، بعض حالات میں بڑے سے بڑے چالاک اور ذہین ترین مجرم اپنے غرور میں اور خوش فہمی میں بھول جاتے ہیں کہ ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم فرحاد کو میرے پاس پہنچا دو اور کسی دوسری تنظیم کو اس کی ہوا نہ لگنے دو تو میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ میں جانتا ہوں تم دوہری چالیں چلتی ہو، ہر طرح سے اور ہر طرف سے منافع حاصل کرتی ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں فرحاد کو میرے پاس پہنچانے میں مدد کرو گی تو تمہیں اتنا فائدہ پہنچاؤں گا جتنا تمام تنظیمیں مل کر بھی نہیں پہنچا سکتی۔ میں ساری عمر تمہارے مطالبات پورے کرتا رہوں گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔